الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجر مکی سورت ہے۔ اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں چونکہ وادی ہجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ وادی ہجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس سورت کی صرف پہلی آیت 13 پارے میں ہے، باقی پوری سورت 14 پارے میں ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف اور توصیف ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ لیکن ظاہر ہے اس دن کا ایمان اور ایمان کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی، جبکہ آج ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، اور وہ ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء کا وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کیا تھا۔ قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی دست و برد سے محفوظ نہ رہ سکیں، جبکہ قرآن کریم صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر و تبدل اور کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صفحوں کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں کیسے محفوظ کر لیتے ہیں؟ اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے پچھلی اقوام کا تذکرہ کیا ہے، جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے، اور اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین انداز میں نصیحت کی ہے۔ سورۃ الحجر کے بعد سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل مکی ہے۔ اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ خواہ وہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کو تقسیم کرنے کا عمل ہو، یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حاصل کرنا ہو، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کے لیے الگ گودام، بچے جننے کے لیے الگ گودام، اور فضلہ کے لیے اسٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے
تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسرے ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہے اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے خجل خراب نہ ہونا پڑے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر روک لیتا ہے اور اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شہد کی مکھی سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ سورۃ النحل کو سورۃ النعام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اسی صورت میں وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور فحشاء یعنی ہر قبیح قول اور عمل، منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور بغی یعنی حد سے تجاوز کر جانا جیسے تکبر، ظلم اور حسد، ان 3 چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔